کیوں نہیں ان کے لیے کچھ کیا؟ ہم نے کیوں کوئی بل پہلے نہیں بنایا؟ دینی جماعتیں ہیں، اگر ہمیں بہت تکلیف ہو رہی ہے اس چیز کے بارے میں کہ لوگوں کو کیوں نہیں ان لوگوں کے بارے میں خیال آیا؟ ہمارے سامنے یہ لوگ نہیں سڑکوں پہ پھر رہے ہوتے تھے، تالیاں مار رہے ہوتے تھے، مانگ رہے ہوتے تھے. مثلا میں اٹھوں، میں نادرا جاؤں، میں کہوں کہ آئی وانٹ ٹو بی لسٹڈ ایز اے میل. جو انسان میڈیکلی کلیئر کٹ یا میل یا فیمیل ہے، اس کے لیے تو آپشن ہونی ہی نہیں چاہیے. آپشن تو ہونی ہی اس کے لیے چاہیے جو کہ انٹرسیکس پرسن ہو. وداؤٹ گیونگ اینی میڈیکل سرٹیفکیشن مجھے یہ الاؤ ہے کہ میں جا کے اپنا جینڈر تبدیل کرا لوں. یہ چیز جو ہے غلط ہے. ٹرانسجینڈر ایکٹ وقت کی ایک اہم ضرورت تھی جسے پاس کر کے ریاست نے اپنی ذمہ داری تو پوری کی ہے، مگر ایک دروازہ کھلا چھوڑ کر. خواجہ سرا، ہجڑا یا مخنث، یہ 3-4 ایسے نام ہیں جنہیں آج بھی ہم تانا اور گالی کے طور پر استعمال کرتے ہیں. خواجہ سرا ہمارے معاشرے کا وہ چہرہ ہے جنہیں نہ تو ہم اپنا رہے ہیں اور نہ ہی چھٹکارا حاصل کر پا رہے ہیں. میں ہوں مریم خلیل اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل میگزین. میرے ساتھ موجود ہیں محمد. آئیے ان سے بات کرتے ہیں ٹرانسجینڈر ایکٹ کے بارے میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ. آپ کیسے ہو؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. اچھا، اپنا انٹرو کروا دیجیے. well I'm here on behalf of my NGO مسومین کیمپینز. اور ہم جو ہے وہ معاشرے کے جتنے بھی ایشوز ہوتے ہیں، چاہے وہ سوشل ایشوز ہوں، ریلیجس ایشوز ہوں، پولیٹیکل ایشوز ہوں، ایجوکیشنل ایشوز ہوں، سب پہ بات کرتے ہیں. اور ہمارا فوکس ہوتا ہے کہ اس میں ہم اسلامک پرسپیکٹیو کو سامنے لائیں. ٹھیک ہے. آپ کے مطابق ٹرانسجینڈر ایکٹ کی تعریف کیا ہے؟ ٹرانسجینڈر ایکٹ جو ہے یہ میرے لیے بھی ایک بہت سرپرائزنگ نیوز بنی ہے کہ آج تک ہم بھی ٹرانسجینڈر کا لفظ جو ہے بہت کامنلی استعمال کرتے تھے ان کے لیے جو خواجہ سرا ہوتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جب یہ ٹرانسجینڈر ایکٹ آیا ہے اور اس پہ شور مچا ہے اور اس کے بعد اسکالرز نے اور اسپیکرز نے اس پہ بات کرنی شروع کی ہے، تو یہ بات ہم سب پہ عیاں ہوئی ہے کہ ٹرانسجینڈر ہم جو لفظ بولتے تھے وہ ہم لفظ ہی غلط بولتے تھے. جو لوگ خواجہ سرا ہوتے ہیں وہ ایکچولی ٹرانسجینڈرز نہیں ہوتے ہیں. وہ ان کو ٹیکنیکلی اسپیکنگ دے آر انٹرسیکس پیپل، یعنی کہ ان کی جو خلقت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، اس میں جو میل اور فیمیل ہے ان کے اندر دونوں فیچرز ہوتے ہیں. تو دے آر دا انٹرسیکس پیپل اینڈ ان کو ہم خواجہ سرا کہتے ہیں ہمارے مائنڈ میں جو ہم کہتے ہیں نا. لیکن جو ٹرانسجینڈر کی ٹرمینالوجی ہے یہ پتہ نہیں کہاں سے فلوٹ ہوتے ہوئے آئی. ہم نے بھی پک کی، ہم نے بھی بولنا شروع کر دی. اگر بدگمانی نہ کی جائے تو شاید بیکاز لینگویج کا ڈفرینس ہے، یعنی کہ ایسٹ اور ویسٹ میں تو ہو سکتا ہے اس وجہ سے غلطی ہو گئی ہو. اور اگر سوچا جائے کہ ٹرانسجینڈر لفظ ہی کیوں انٹروڈیوس کیا گیا ایسٹ میں، تو ہو سکتا ہے کہ جان کے انٹروڈیوس کیا گیا کہ لوگ پہلے ٹرانسجینڈر کے جو ٹرمنالوجی ہے اس سے فیملیئر ہو جائیں، اس کو خواجہ سرا سمجھیں، اور اس کے بعد جب ان کے لیے ایکٹ آئے تو اس ایکٹ کی جو ہے وہ حوصلہ افزائی کی جائے اور ستائش کی جائے اور پذیرائی کی جائے کہ بہت اچھی بات ہے. پہلے تو اس جو ٹرانسجینڈر ایکٹ ہے اس کا نام تبدیل ہونا چاہیے، یعنی کہ اس کا نام ہونا چاہیے انٹرسیکس ایکٹ، ناٹ ٹرانسجینڈر ایکٹ. کیونکہ ٹرانسجینڈر ورڈ ایگزسٹ نہیں کرتا، اس کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے. ٹرانسجینڈر کا ٹرانس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یو آر موونگ فرام ون اسٹیٹ ٹو اندر. ٹھیک ہے، جس طرح سائنس میں ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے. ٹرانسجینڈر کا جو ڈکشنری میں مطلب ہے، اگر آپ ڈکشنری کھول کے ایون انٹرنیٹ کھولیں جسٹ رائٹ ٹرانسجینڈر، اس میں جو ڈکشنری اوپن اپ ہوگی تو وہی کہیں گے کہ ایسا شخص جو کہ اپنا جینڈر چینج کرنا چاہتا ہے، یعنی اگر وہ مرد ہے فزیکلی بایولوجیکلی ہی از اے میل بٹ ہی وانٹس ٹو بی کالڈ اے فیمیل، یا کوئی فیمیل ہے اور وہ اپنا جو جینڈر ہے وہ ٹرانسفارم کر کے میل بننا چاہتی ہیں، ان کو آپ ٹرانسجینڈر کہتے ہیں. اسی لیے وہ جو مخفف ہے LGBT، ٹھیک ہے، تو اس میں جو L ہے دیٹ از فار لیسبینز، G از فار گیز، B از فار بائیسیکچوئل اینڈ T از فار ٹرانسجینڈر. تو یہ جو کہتی ہے کہ جو لوگ ٹرانسجینڈر بننا چاہتے ہیں ان کو خدا کی طرف سے نہیں ہوتا، یہ ان کے ہارمونس کا پرابلم ہے یا ان کے سائیکو پرابلم ہے، ایسا ویسا کچھ نہیں ہے، نارمل انسان ہوتے ہیں وہ. دیکھیں اگر ایک انسان بایولوجیکلی یا میل ہے یا فیمیل ہے کلیئر کٹ، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اگر ان کو ایسی فیلنگز آ رہی ہیں، ان کا دل چاہتا ہے کہ میں مطلب مرد کا دل چاہتا ہے میں عورت بنوں یا عورت کا دل چاہتا ہے میں مرد بنوں، تو آبویسلی دیر از سم تھنگ رانگ. کیونکہ اگر آپ یہ کہیں کہ ہر چیز اگر ہم اپنی خواہش پہ بات کریں کہ میرا دل چاہتا ہے، تو بہت سارے لوگوں کا بہت کچھ دل چاہتا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ حکومتی ٹرانسجینڈر کیا حقوق دیتے ہیں؟ جو حکومتی ایکٹ ہے وہ پراپرلی آیا تو واقعی میں یہ جو خواجہ سرا ہوتے ہیں یا انٹرسیکس پیپل ہوتے ہیں ان کے لیے آیا تھا. لیکن جو ابھی کچھ ٹیکسٹ وغیرہ ہم لوگوں نے پڑھا ہے، کالمس پڑھے ہیں، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب یہ ایکٹ آیا تو اس ایکٹ میں کچھ ایسی شکیں ایڈ کی گئیں جس سے ناٹ جسٹ دا
intersex people are being facilitated, but the transgender people are also being facilitated. ٹھیک ہے, جو intersex لوگ ہیں ان کے ساتھ مطلب وہ ہمارے معاشرے کے فرد ہیں, ہمیں ان کو قبول کرنا چاہیے اینڈ ہمیں ان کے لیے ان کے رائٹس کے لیے آواز بلند کرنی چاہیے. لیکن جو ٹرانسجینڈر ہے دے آر ناٹ ایکسیپٹیبل بائی اسلام. اسلام ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے اس طرح سے, مطلب اسلام ان کو الاؤ نہیں کرتا ہے کہ ایک مرد جو ہے وہ کہہ کہ اب میں نے عورتوں کی طرح بہیو کرنا ہے, یا کوئی عورت کہہ کہ میں نے مردوں کی طرح بہیو کرنا ہے. اٹس اے ہارمونل امبیلنس یا کوئی سائیکولوجیکل پرابلم ہے وچ نیڈس ٹو بی ٹریٹڈ, ناٹ ایکسیپٹیڈ. تو آئی تھنک کہ اس کا جو سلوگن ہونا چاہیے دیٹ از فکس دا جینڈر ناٹ چینج دا جینڈر. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ٹرانسجینڈر اور جو لبرلس ہوتے ہیں ان کا آپس میں کوئی تعلق ہے, کوئی کنسرن ہے؟ دیکھیں لبرل ویسے تو لفظ بہت اچھا ہے اینڈ آئی ووڈ مائی سیلف لائک ٹو بی کالڈ اے لبرل. ٹھیک ہے, لبرل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ غیر ضروری جو ہے نا جو بندشیں ہوتی ہیں نا ان سے اپنے آپ کو آزاد کرتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاں جو سو کالڈ لبرل طبقہ ہے ان سے بات کر کے ایسا یا ان کی باتیں سن کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ ان کو لگتا ہے کہ کوئی حد کہیں پہ بھی نہیں ہونی چاہیے. There should be no limits to anything. جس کا جو دل چاہے وہ کرے and that is liberalism. ٹھیک ہے, حالانکہ that is not liberalism. That's being ad hoc. That's being directionless. کہ آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کی حدود کہاں ہے. Probably جنہوں نے اس کو formulate کیا وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اگر ایک intersex person ہے, ٹھیک ہے, وہ میل فیمیل دونوں ہے, تو وہ ڈیسائیڈ کرے کہ اس کا رجحان میل کی طرف ہے یا فیمیل کی طرف ہے. ٹھیک ہے, تو جس طرح اس کا رجحان اسے محسوس ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو جا کے نادرہ میں رجسٹر کرا لے. یہ بات تو ٹھیک ہے, یہاں تک تو اٹس فائن بیکاز اللہ نے اس کو پیدا ہی انٹرسیکس کیا. ہی ہیز دا میل اینڈ فیمیل بوتھ, یعنی کہ اس کے پاس جو ہے نا وہ آرگنز ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ اس کے حساب سے جو بھی فیل کرتا ہے, محسوس کرتا ہے, جو اس پہ چیز غالب ہے, جو ہارمونز اس پہ غالب ہے, وہ اس کے مطابق ڈیسیژن کرے. لیکن بغیر میڈیکل سرٹیفکیشن کے, اور جو انسان میڈیکلی فٹ ہے یعنی جو انسان میڈیکلی کلیئر کٹ یا میل یا فیمیل ہے اس کے لیے تو آپشن ہونی ہی نہیں چاہیے. یہ آپشن تو ہونی ہی اس کے لیے چاہیے جو کہ انٹرسیکس پرسن ہو. سو دس کلاس 3 should have its prerequisites that the person needs to be an intersex person, medically proven. اس کے بعد وہ کہے کہ I feel a male اور I feel a female. اچھا یہ بتائیں اصلاح کی کیا صورت ہے ایسے ملک میں جہاں بچیوں سے لے کے جانوروں تک کو زیادتی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ اصلاح کی کیا صورت ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو آئی ووڈ سے اوور ہیئر کہ ہمارا جو ایسٹ کا معاشرہ ہے یا مسلمانوں کا معاشرہ ہے, آئی ایم ناٹ ایگزیکٹلی شیور, یا پاکستان کا معاشرہ ہے, پاکستان میں ہے مسلمان بھی ہے اور ایسٹ بھی ہے, کس طرح سے ہم اپنے آپ کو ڈیفائن کریں, بٹ تینوں ایسپیکٹس ہیں. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ معاشرے میں شدید ترین توجہ کی ضرورت ہوتی ہے, شدید ترین اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے کسی معاملے میں, لیکن ہم سو رہے ہوتے ہیں, بالکل ہم غفلت میں ہوتے ہیں, ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی. وائی؟ بیکاز اٹس ناٹ ہیپننگ ٹو اس. تو اگر ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تو ہم اس کے بارے میں بالکل وی آر کیئرلیس اباؤٹ اٹ. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ کہیں somebody stands up, وہ اس چیز کا نوٹس لیتے ہیں, وہ اس چیز پہ ورکنگ کرتے ہیں, وہ پھر ایک سجیشنز کوئی لے کر آتا ہے اور کوئی بل فارم ہوتا ہے. اس کے بعد جب وہ پاس ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں ہوش آتی ہے اور ہم شور مچانا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, سوال یہ ہے کہ یہ جو انٹرسیکس لوگ ہیں ہمارے معاشرے کے, ہم نے خود کیوں نہیں ان کے لیے کچھ کیا؟ ہم نے کیوں کوئی بل پہلے نہیں بنایا؟ عجیب عجیب کپڑے پہن کر پھر رہے ہوتے ہیں. ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ بیچارے لوگ سوسائٹی میں کس طرح ایگزسٹ کرتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ جب کسی گھر میں اللہ نہ کرے اس طرح کی برتھ ہو جائے تو وہ اس بچے کو ڈس اون کر دیتے ہیں. تو کیوں نہیں ہمارا جو لوگ برتھ سرٹیفکیٹ ایشو کرتے وہ لوگ اس چیز پہ کیوں نہیں انشور کرتے کہ اگر ایک انٹرسیکس بچہ پیدا ہوا ہے تو دا پیرنٹس کیپ دا چائلڈ, اور اگر وہ نہیں کرتے تو ان کو کسی پراپر جیسے کہنا آرفنیج تو نہیں لیکن یہ کہ اس طرح کا کوئی سیٹ اپ ہونا چاہیے جہاں پہ ان بچوں کو حکومت کی سرپرستی میں رکھا جائے. ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ بچے جب بڑے ہوں گے, مجھے بتائیں پرائمری تو چلیں وہ پڑھ لیں گے, اس کے بعد جب انہیں سیکنڈری اسکول میں جانا ہے ان کو آپ بوائز برانچ میں ڈالیں گے یا گرلز برانچ میں ڈالیں گے؟ کہاں ڈالیں گے؟ اس کا کوئی ورکنگ ہے ہمارے پاس؟ تو آبویسلی پھر انٹرسیکس بچوں کے لیے, لوگوں کے لیے کوئی ہونی تو چاہیے نا کہ وہ اپنے آپ کو آئدر ایز میل رجسٹر کرائیں یا آئدر ایز فیمیل رجسٹر کرائیں. اس کے لیے کوئی تو آپشن ہونی چاہیے. تو یہ جو آپشن ہے یہ ٹھیک ہے. پرابلم اس میں صرف یہ ہے کہ اس میں جو میڈیکل سرٹیفکیشن درکار نہیں ہے وہ غلط ہے, اس چیز کی اصلاح ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اس کے بعد جب یہ بچے آگے بڑے ہو جاتے ہیں, فرض کریں پڑھ لکھ بھی گئے, اس کے بعد جاب کہاں کریں گے؟ کیا آفیسز جو ہوتے ہیں آج کل بہت ایک
مطلب ایک پروموشنل چیز ہے کہ وی آر ایکول اپرچونٹی آفس, اور ایکول اپرچونٹی سے مراد یہ ہے کہ ہم مرد اور عورتوں کو برابر کی اپرچونٹی دیتے ہیں. تو کیا مرد اور عورت اور کیا انٹرسیکس لوگوں کو بھی ہم برابر کی اپرچونٹی دیتے ہیں؟ دس از اے کویشچن دیٹ وی نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ. ٹھیک ہے, اس کے بعد میرج پہ آ جائیں آپ. اگر ایک انٹرسیکس پرسن جو ہے وہ شادی کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ کس سے شادی کرے گا؟ وہ میل سے کرے گا یا فیمیل سے کرے گا؟ تو آبویسلی ایک انٹرسیکس پرسن جو ہے ہی نیڈس ٹو بی سم ویئر ان دا ٹو کیٹیگریز, یا اگر اس کے لیے ان کو کسی دو کیٹیگریز میں نہیں فٹ کرنا تو کوئی تھرڈ آفیشیل کیٹیگری ہو تو صحیح, جس کے انڈر ان کو لسٹ کیا جائے, جس کے انڈر ان کو ڈرائیونگ لائسنس اور یہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں, ہاسپٹلس میں, ایکس وائی زی کہیں پہ ان کو کہیں تو ہمیں فٹ کرنے کی ضرورت ہے نا. تو دس از دا پرابلم کہ ہم لوگ جو ہے پہلے جہاں پہ اصلاح درکار ہوتی ہے وہاں کرتے نہیں ہے. جب کوئی اور اپنی مرضی کے مطابق اصلاح کر لیتا ہے تو پھر ہم لوگ جو ہے نا شور مچانا شروع کر دیتے ہیں, جس کی میں ایک مثال آپ کو دوں گی کہ خواتین کے حوالے سے پاکستان میں ایسٹ میں اسلامی معاشرے میں بہت ساری پرابلمز ہیں. دیر آر لاٹ آف پرابلمز دیٹ وومن آر فیسنگ. ٹھیک ہے, ہم ان کے بارے میں ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, پھر جو باہر کے لوگ ہوتے ہیں, باہر کے این جی اوز ہوتی ہیں جن کا اپنا ایک ایجنڈا ہوتا ہے ریگارڈنگ وومن, وہ جب وومن رائٹس کے طور پہ کوئی بل لے کر آتے ہیں تو اس وقت ہم شور مچانا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ غلط ہے غلط ہے غلط ہے. تو پھر صحیح بل کہاں ہے؟ لے کر آئے نا. ویل ٹیک دس اپرچونٹی ٹو ہائی لائٹ دس فیکٹ کہ جس طرح ہم انٹرسیکس لوگوں کے بارے میں اس وقت بات کر رہے ہیں, اور اللہ کا شکر ہے الحمد للہ ہم بات کر رہے ہیں کہ ان کے بارے میں بھی سوچا جائے, ان کو بھی سوسائٹی میں انکلوڈ کیا جائے. So I would like to take this opportunity to bring to highlight an issue جو کہ related تو نہیں ہے but it can be related, and that is the issue of Dr. Afia Siddiqui, because Dr. Afia Siddiqui جو ہے وہ اس وقت as of today 19.5 years ہو گئے ہیں. She has been in illegal imprisonment, اور ان کا اس پوری بات سے کیا تعلق ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ابھی فرائیڈے کو 23rd of September گزرا ہے, اینڈ 23rd of September was the date جب ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو 2010 میں امریکن عدالت میں, جبکہ وہ امریکن سٹیزن بھی نہیں ہے اور نہ ہی امریکہ میں جو بھی ان پہ الزامات لگائے they didn't take place in America, they took place in افغانستان. بہرحال سزا ان کو سنائی گئی تھی 86 years in prison کی. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جہاں پہ ہم یہ بات ذکر کر رہے ہیں کہ معاشرے کے بہت سارے ایسے مسائل یا لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم نے کیئرلیسلی سائڈ پہ کیا ہوتا ہے, ان کے بارے میں ہم سوچتے نہیں ہیں. تو ڈاکٹر عافیہ صدیقی از ون آف دوز پیپل کہ ہم لوگوں نے, ہماری حکومت نے, ہماری اسٹیبلشمنٹ نے, ایوری بڈی, آل آف اس آر انوالوڈ, ہم نے ان کو بڑے آرام سے جو ہے نا وہ سائڈ لائن کیا ہوا ہے اور ایشوز پہ اور چیزوں پہ ہم بات کر رہے ہیں. بٹ دیٹ پور وومن ہو وانٹیڈ ٹو ریٹرن ٹو پاکستان فرام امیریکا ود the idea of an educational revolution for Pakistan, جو کہ پاکستان کو تھرڈ ورلڈ کنٹری سے فرسٹ ورلڈ کنٹری میں تبدیل کر دیتا, ہم نے ان کو جو ہے نا اسی طرح بھلایا ہوا ہے جس طرح ہم بہت سارے اور دیگر ایشوز کو ہم نے بھلایا ہوا ہوتا ہے. اور دوسری بات میں ساتھ یہ کہنا چاہوں گی, امپورٹڈ حکومت آئی ہے اور جس کے لیے آج تک ہم احتجاج کر رہے ہیں. the flag on my head is a constant protest against the imported government, اور یہ جو امپورٹڈ گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم قانونی طریقے سے یا ڈیموکریٹک طریقے سے ہم نے عمران خان کو حکومت سے باہر کیا, تو لوگوں کو خریدنا, ان کے ووٹس کو خریدنا, ان کی لائلٹیز کو پیسے دے کے خریدنا. دیکھیں یہاں پہ جو کہا جاتا ہے نا کہ بہت سارے لوگ دیگر پولیٹیکل پارٹیز چھوڑ کر پی ٹی آئی میں بھی تو آئے نا, تو اگر پی ٹی آئی نے کسی کو پیسے آفر کیے اور وہ اس میں آئے تو یہ پھر پی ٹی آئی نے بھی غلط کیا. لیکن اگر کوئی انسان, کوئی بھی پولیٹیشین نظریاتی طور پہ اپنی پارٹی چھوڑ کر پی ٹی آئی میں آیا تو دیٹ از ناٹ بینگ اے لوٹا. تو پاکستان میں جہاں پہ بہت ساری جگہوں پہ جو ہے نا ٹیکنیکل ورڈز اور ٹیکنیکل رولز اینڈ ریگولیشنز کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر کے فساد کیا جاتا ہے, جس طرح سے اس وقت ٹرانسجینڈر ایکٹ میں بھی ہو رہا ہے جس کو انٹرسیکس ایکٹ بولنا چاہیے اور کریکشن کی ضرورت ہے. اسی طرح آئی وڈ ریلیٹ ٹو دا فیکٹ کہ جس طریقے سے پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت کو گرایا گیا, دیٹ واز آلسو اے وائلیشن, and that was also playing around with the law, with democracy, and to take down his government. جی تو ناظرین, آپ نے ہماری گفتگو سنی. آپ بھی اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. اپنی ہوسٹ مریم خلیل کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.